بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ارشد خان ہے اور میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہوں لیڈی ڈنگ ہاسپٹل پشاور میں۔ ایوننگ میں خیبر میڈیکل سینٹر ڈبگری گارڈن فرسٹ فلور میں اپنی نیورو سرجری کی پریکٹس کرتا ہوں اور پیشنٹس دیکھتا ہوں۔ نیورو سرجری کی فیلڈ میں جو میرا تجربہ ہے وہ تقریباً 9 سال کا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ورٹائگو۔ کچھ لوگ ورٹیگو بولتے ہیں، کچھ ورٹائگو بولتے ہیں، ڈیزینس بھی مختلف اصطلاح میں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں جو ہم جسے سر چکرانا کہتے ہیں تو اس کو ورٹائگو بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑے خدشات ہیں اور ظاہر ایک پرابلم ہے بھی۔ اس کی علامات کے بارے میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور آپ کو کب کسی سے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ علامات میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے اس میں بینائن پوزیشنل ورٹائگوز ہوتے ہیں، وہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں، سیزنل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور وہ 2-3 دن تک، خاص کر پوزیشن کے ساتھ جب آپ اوپر نیچے یا لیٹتے ہیں یا کوئی بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ، خاص کر لیٹنے کے ساتھ 2-3 سیکنڈ کے لیے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بینائن پوزیشن ورٹائگوز ہوتی ہے، لیکن اس کی اگر کوئی وجہ نہ ہو تب بینائن پوزیشن ورٹائگو سے کہتے ہیں۔ باقی جو وجوہات ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا۔ بلڈ پریشر چونکہ ہر جگہ چیک ہو سکتے، تو سب سے پہلے تو بات یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر جب بھی کسی کو ورٹائگو ہو، سر چکرا رہا ہو، تو پہلے اس کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے بھی ہو سکتا ہے، کم ہونے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہر جگہ کا یہ کام ہو سکتا ہے، آپ چیک کرا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کام کریں۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کی اور برین میں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے زیادہ خطرناک بات یہ ہے اس کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہر وقت سر چکرا رہا ہو، بالکل ٹھیک نہ ہو رہا ہو، بی پی بھی آپ کا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں اس میں آپ کے کان میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو، مطلب آپ کی کان کی سنوائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہو، یا جو ہے آپ کے چہرے میں کوئی جگہ سن ہو جائے یا ایک سائڈ سن ہو جائے، تو یہ جو ہے تھوڑی خطرناک علامات ہو جاتی ہیں سر چکرانے کے ساتھ۔ اس میں خدا نخواستہ اکثر کان کے پیچھے برین کے اندر ٹیومر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں اس میں ورٹائگو بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کے کان میں آوازیں، سیٹی بجنے کی آواز یا اس قسم کی آوازیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اگر یہ 7 چیزیں ہیں تو وہ تو پھر ڈاکٹر سے آپ کو ضرور ملنا چاہیے۔ دوسرا میں نے کہہ دیا کہ بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہے کانوں کی بیماریاں ہیں مختلف قسم کی، کہ اس میں ہو سکتے ہیں مینیئرز ڈیزیز ہے، اس میں آپ کی جو اندر کان کے اندر ایک فلوئڈ ہے وہ اگر کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ ایک وجہ اس کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر آپ کو وہ بالکل ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو نیورو سرجن سے اور ENT سرجن سے ملنا چاہیے کہ یہ 2 جو وجوہات ہیں وہ اس کو ایکسکلوڈ کر لیں، خاص کر اگر ان میں ساتھ میں یہ علامات ہو کہ اس میں آپ کے کان میں بھی مسئلہ ہو، آپ کی جو ہے نا کوئی چہرے کا بھی سنپن آ رہا ہو، یہ 7 چیزیں ہوں تو پھر آپ کو نیورو سرجن سے ملنا چاہیے۔ ادروائز اگر ٹھیک نہ ہو رہی ہو، بی پی وغیرہ آپ کا ٹھیک ہو، تو ENT سرجن سے ملنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے کہ پوزیشن کے ساتھ ہو تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، وہ 2-3 دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ویسے نمکیات کی کمی یا زیادہ ہونے کی وجہ سے وجود کے اندر جو نمکیات پائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ورٹائگو یا ڈیزینس ہو سکتی ہے، تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض ہیں، مطلب ایجڈ لوگ ہیں، تو ایجڈ لوگوں کے ساتھ اکثر ایجڈ لوگوں میں کوماربڈز بھی ہوتی ہے، ساتھ میں بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی گردوں کی بیماری ہے ساتھ، تو ان مریضوں میں بھی یہ چکر وغیرہ آ سکتے ہیں۔ ان وجوہات جو ان کی کرونک کنڈیشنز ہے، ان سب کی وجہ سے کان بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جو بیلنس کا سسٹم ہے کانوں کے اندر وہ بھی متاثر ہوتا ہے ان شوگر، بلڈ پریشر اور گردوں کی بیماریوں کی وجہ سے۔ تو ان کی یہ وجوہات، یہ جو علامات ہوں گی چکر کی، وہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انیمیا ایک بڑا کاز ہے، کیونکہ انیمیا جب ہوتا ہے تو بلڈ کے اندر جو خلیے ہیں جو کہ آکسیجن کو لے جاتے ہیں سب جگہوں پہ، سر سے لے کر پاؤں تک، تو انیمیا میں وہ چونکہ آپ کا خون کم ہو جاتا ہے تو آکسیجن نہیں پہنچ پاتا، تو اٹھنے بیٹھنے پوزیشن کے ساتھ آپ کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے، خون آپ کا کم ہوتا ہے اور آکسیجن پہنچتا نہیں ہے، تب بھی چکر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریگنینسی میں ہے، جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو ان میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی اکثر انیمیا پایا جاتا ہے۔ کچھ تو ان کے ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ ان کا جو ہے نا انیمیا اکثر ان میں عام ہوتا ہے پریگنینسی والے مریضوں میں، حاملہ خواتین میں، تو ان میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مطلب اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے۔
اور بی پی وغیرہ ساتھ چیک کرنا چاہیے. اس میں چونکہ انیمیا کے علاوہ پریگننسی کے اندر بی پی بھی اکثر لوگوں کا بڑھ جاتا ہے, تو بی پی وغیرہ چیک کرے, انیمیا کا, بلڈ کا ہیموگلوبن کا جو لیول ہے وہ ساتھ چیک کرے پریگننسی میں. ان وجوہات کی وجہ سے بھی سر پہ چکر آ سکتے ہیں. تو یہ معلومات ہیں اور یہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. مہربانی.